میں سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ اتوار کا دن اور سردی کا یہ وقت جب بندے کو کمبل نہیں چھوڑتا، اس وقت میں کمبل چھوڑ کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے آپ کا تشریف لانا یہ معمولی نہیں، غیر معمولی بات ہے۔ ورنہ لیم ایکسکیوز بنانے ہوں تو پھر بندہ کئی بنا لیتا ہے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بندے کی وابستگی قول سے نکل کر عمل کی طرف داخل ہو جائے تو پھر سردی اور گرمی مانے نہیں ہوتی۔ اور اس قدر خوبصورت انتظام و انصرام محترم محمد ارشد خان صاحب، ملک ارشد صاحب جو ہیں ہمارے صدر، اور طاہر معین صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں جنڈ کی، وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ بہت شاندار انتظامات ہیں، اور میں جب سے جنڈ آ رہا ہوں پہلے سے بڑھ کر اچھے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جتنا وقت ہمیں میسر ہے اس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا مقصد وحید کیا تھا، اور آقا کریم کے اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے ہر زمانے میں زمانے کی ضرورت کے مطابق ان الفاظ کو، آقا کریم کے اس مقصد کو زمانہ اپنے الفاظ دیتا ہے۔ یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے مقصد زیست، مقصد بعثت، اس کو بیان کرے زمانے کی ضرورت کے تناظر میں۔ تحریک منہاج القرآن کو قائم ہوئے 42 برس بیت چکے ہیں۔ 42 برس کا یہ سفر وقت کے مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں 1 درجن افراد اور ایک بیٹھک سے شروع ہو کے 42 سال میں دنیا کے ہر اس کونے میں پہنچ گیا ہے جہاں پہ سورج کی کرنیں جاتی ہیں۔ کبھی دعویٰ تھا گریٹ برٹن کا، برطانیہ عظمیٰ کا، کہ ہماری حکومت وہاں تک ہے جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ بالکل انہوں نے پڑھ رکھا ہے اور سن رکھا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہماری حکومت وہاں تک ہے جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں، لیکن آج ان کا دعویٰ صرف کتابوں کے ہسٹری کا ایک حصہ بن کے رہ گیا، لیکن رب کائنات نے آج کے زمانے میں یہ سعادت اس تنظیم کو عطا کی ہے جس کا آغاز 42 سال پہلے ہوا، اور اس کے مربی، اس کے شیخ، اس کے قائد، اس کے رہنما کے پاس نہ تو جائیداد کا انبار تھا، نہ اس کے پاس کوئی بڑی فیکٹریز تھی، نہ اس کے ساتھ کوئی سابقہ اور لاحقہ تھا، نہ کوئی بڑے امیر اور جگیردار گھرانے سے تعلق تھا۔ ایک عام گھرانے سے اٹھا اور 42 سال کے اندر دین مصطفیٰ کو منظم طریقے سے دنیا کے ہر اس کونے تک پہنچا دیا جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں۔ یہ دعویٰ منہاج القرآن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہ تنظیمی نیٹ ورک کسی کا ایسا بھی ہو کہ سورج کی کرنوں کے ساتھ ساتھ منہاج القرآن کا نام بھی چل رہا ہو۔ اس سے میں ایک بات اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں تعریفی کے لیے بات نہیں میں نے کی ہے، میں یہ بات اخذ کرنا چاہ رہا ہوں۔
بندے کے پاس دولت نہ ہو لیکن وہ آمنہ کے لال کے ساتھ ادھر سے مخلص ہو، وہ داڑھی شریف کو بڑھا کے لوگوں پہ احسان نہ جتلا رہا، اس کا دل تڑپتا ہو مکین گنبد خضرا کے لیے، تو پھر آمنہ کے لال کرم کی بارش یہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تیرے پاس دنیا کے اسباب نہیں، میں تو مالک ہوں نا، میں تو با اختیار ہوں، تو قدم بڑھا میرے دین کے لیے، تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا کہ لوگ صدارت اور وزارتیں انجوائے کر کے بھی وہ مقام نہیں پا سکیں گے جو میں تجھے عطا کر دوں گا، تو خادم بن کے دیکھ، پوری دنیا کا تجھے مخدوم بنا دوں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی جد و جہد کا جو آغاز کیا، اس کی بنیاد مسلک نہیں ہے، چونکہ مجھے جب انہوں نے تربیت کی بات کی تو میں نے کہا کچھ چیزیں پھر اب ضروری ہوگی میرے لیے کہ میں حکم مانوں تحصیل ناظم صاحب کا، تو میں نے کہا ساتھ اس کو بھی میں ملک صاحب، شیخ الاسلام کی ایفٹ کی بنیاد مسلک، بولیے سارے، ہاں آپ نے بولنا بھی ہے صاحب، یہ ون سائیڈڈ تقریر نہیں ہے، اس کی بنیاد مسلک، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام۔ اب کوئی پیغمبر ہوگا اپنے مسلک کا تو وہ مسلک کے لیے سوچے گا، یعنی اس کی باؤنڈری لگ گئی، اور وہ دیکھے گا کہ میرے مسلک کو نقصان پہنچے تو میں نکلوں، میرے مسلک کو فائدہ پہنچے تو میں ایفرٹ کروں۔ رہی بات دین کی، تو دین تو ایک بڑا پرسپیکٹو ہے، اس دین کا پیغمبر ہونا، اس کا میسنجر ہونا، اس کا نمائندہ ہونا کہ میں دین اسلام کا نمائندہ ہوں، اور اگر دین اسلام کا نمائندہ ہوں تو پھر دین اسلام مجھے الاؤ نہیں کرتا کہ میں کلمہ گو کو جانتے ہوئے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ تاجدار انبیاء کا امتی ہے، لیکن میرے نفسیات کے مطابق نہیں ہے، تو دین اسلام الاؤ نہیں کرتا کہ میں اسے کافر کہہ کے نکال دوں۔ کیوں؟ یہ جملہ آپ سب کے لیے ہے، میری بیٹیوں بہنوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ اپنا گھر کوئی خود نہیں اجاڑتا، اگر میرا گھر اسلام ہے تو میں اپنے گھر کو کبھی اجاڑوں گا؟ بولیے، پھر بولیے، اگر میرا گھر اسلام ہے تو میں گھر کو اجڑنے، بلکہ جو آنے والا ہے اس کے لیے اپنی پلکیں اس کی راہ میں بچھا دوں گا۔ شیخ الاسلام نمائندے ہیں اسلام کے، دین کے، اور دین کی میں پہلے تعریف کر دوں تاکہ میں اپنی بات کو اسٹیبلش کر لوں۔ پورے قرآن کے اندر کہیں مذہب کا ذکر نہیں ہوتا، اور اسلام مذہب نہیں ہے۔ بولیے سارے، بلند آواز سے بولیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ آہستہ کیوں بول رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پرائمری سے لے کے ماسٹر ڈگری لیول تک پڑھ لیا ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ پاکستان کے تعلیم کا ٹیکسٹ، اس کا سلیبس آپ کو طریقے کے ساتھ اسلام کو دین کی بجائے مذہب پکا رہا ہے، اور ایم سی کیو کے طور پہ یہ سوال موجود ہے آج بھی نرسری سے لے کے ماسٹر ڈگری لیول تک کہ ہمارے مذہب کا کیا نام ہے؟ کیا جواب ہے؟ تو جب آپ کو پکایا ہی یہ گیا کہ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، تو آپ کو کیا معلوم کہ اسلام، آپ نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ مذہب ہے، کرسچینٹی مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، ہندو مذہب ہے۔ تو آپ کہیں گے آپ بھی مانتے ہیں ہندو مذہب ہونا؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہب ہیں، اب مذہب کیا ہوتا ہے؟ یہ
حصہ کیا ہوتا ہے مذہب کا؟ مذہب ان تعلیمات کو کہتے ہیں جن تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کے اس مذہب کا فالوور، جس کو وہ اپنا خالق اور مالک اور الہ سمجھتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ استعمال کرے، اسے مذہب کہتے ہیں۔ رہی بات دین کی، تو دین کے لیے تو ایڈوانس لرنر آکسفورڈ میں بھی کوئی متبادل لفظ نہیں ہے۔ جو ساتھی انگلش کو جاننے والے، میں نے ان کے لیے یعنی چیمبر کی جو ڈکشنری ہے انگلش کی، لوگ سمجھتے ہیں بہت ایڈوانس ہے، اس چیمبر کی ڈکشنری کے اندر بھی دین کے لیے کوئی لفظ انگلش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے ہاں دین ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ لفظ سنتے ہیں ریلیجن، تو ریلیجن کے معنی کیا ہے؟ مذہب۔ چونکہ ان کے ہاں مذہب ہے، لہذا ان کو وہ ریلیجن کہتے ہیں۔ رہی بات دین کی، تو دین کو سمجھانے کے لیے میں 2 جملے بولنے لگا ہوں آپ کے لیے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ اردو میں جملہ ہے اس کے لیے، اسلام مکمل ضابطہ۔ اب دیکھا میں نے، اب لفظ بولا تو آپ کو یاد آ گیا۔ اب بولیے سارے ذرا، پھر بولیے زور سے۔ انگلش میں کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اب لائف جو ہے یہ بچپن میں بھی لائف ہے، لڑکپن بھی لائف کا حصہ ہے، جوانی بھی لائف کا حصہ ہے، دکان بھی لائف کا حصہ ہے، میں خاوند ہوں تب بھی میری لائف ہے، میں باپ ہوں تب بھی لائف ہے، میں بھائی ہوں تب بھی لائف ہے، میں بیٹا ہوں تب بھی، میں دوست ہوں تب بھی، میں جج ہوں، میں حکمران ہوں، میں ہمسایہ ہوں، میں کنڈکٹر ہوں، میں ڈرائیور ہوں، میں کسٹمر ہوں۔ آپ زندگی کے جس موڑ پہ ہیں، جس پہلو میں ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، وائف ہے، اس کا جو بھی رول ہے وہ زندگی کے جس عمر کے حصے میں بھی ہے، اگر اس کی رہنمائی میسر نہ آئے تو پھر نہیں کہا جائے گا کہ اسلام دین ہے۔ کیوں؟ دین دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے ماننے والے، تجھے یہاں پہ بھی رکاوٹ آئے، میں تیری رہنمائی کے لیے، بولیے، تیری رہنمائی کے لیے میں تعلیم کیسے حاصل کروں، کہاں سے حاصل کروں، کس کے پاس جاؤں، میں جہاز میں اڑ جاؤں یا نہ اڑوں، میں میزائل تیار کروں۔ لوگ تو سوال کرتے ہیں نا، پروفیسر صاحب، میں نے اگلے دن ایک بات کی تو کہنے لگے کہ جی جیسے آج صبح آپ نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عمل نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی حجت ہے اسی طرح سے جس طرح سے قرآن کا حکم حجت ہے۔ شیخ الاسلام کی تعلیمات کے مطابق قرآن اور تاجدار انبیاء کا حکم احکامات میں، امر میں، معنی میں برابر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف وضاحت کرنے کی نہیں ہے، وہ جس کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہیں حرام کریں۔ اب قرآن مجید نے فرمایا دشمنوں کے مقابل اپنے پلے ہوئے گھوڑے، بولو کس کے مقابل کیا تیار رکھو؟ ہم 23 کروڑ کی عوام 23 کروڑ گھوڑے پال کے تیار کر لیں تو دشمن کے مقابلہ ہو جائے گا؟ کیوں بیٹیو؟ تو قرآن مجید نے بتایا نہیں ہے کہ گھوڑے تیار رکھو، تو ہم نے تو عمل کر لیا قرآن پر۔ قرآن مجید نے ہمیں فرما دیا، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ یہ بھی اس سوال کا جواب ہے، کئیوں کو نشہ ہوتا ہے میں نے ترجمہ پڑھ لیا بس کافی ہے۔ اگر قرآن مجید ترجمہ پڑھنے سے سارا ہی آ سکتا ہو تو جتنے بھی کتب خانے والے یہ سارے مفسر قرآن ہوتے۔ علم استاذ کے پاس ہوتا ہے،
استاد دیتا ہے علم۔ آج جب قرآن مجید کو پڑھا جائے گا اور قرآن حکیم کا یہ حکم لیا جائے گا کہ دشمن کے مقابل میں پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تو فیل فور کوئی مسلک اس کا انکار نہیں کرے گا، ہر کوئی مان اٹھے گا اس سے مراد ایٹمی میزائل ہیں۔ بولیے ایٹمی، اور ایٹمی میزائل کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن مان کوئی ہر کوئی رہا ہے۔ کیوں مان رہا ہے؟ بھی زمانہ اسے سمجھا رہا ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں پہ قرآن اور سنت رہنمائی نہیں کرتا، لیکن پھر اس رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں کچھ ایسی نابغہ روزگار ہستیاں آتی ہیں جو قرآن اور سنت کے اس فہم کو موجودہ زمانے میں اطلاق کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب نیکی اور برائی کا معیار کیا ہے۔ اب میں دین کو ایک اور طریقے سے تھوڑا سا بیان کر دوں گا آپ کو، تاکہ آپ کے پاس ایک حوالہ اور آ جائے۔ اب قرآن مجید کی آیت تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جن ساتھیوں کا تعلق مدارس سے ہے، کوئی ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوگا مدارس سے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے کوئی؟ یا بچیاں ہماری جنہوں نے درس نظامی کا کچھ پڑھا ہوا ہو؟ ادھر ایک بیٹی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ادھر کوئی ہے؟ ایک ہے، دو ہے، تین، ٹھیک ہے۔ قدوری شریف کتاب ہے ایک، نام یاد کر لیں، کیا نام ہے؟ قدوری شریف، جو آج کل متداول ہے، پڑھائی جاتی ہے، ترجمہ ہے اس کا۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ چاہے تو میں نے اس کا امیج رکھا ہوا اپنے پاس موبائل میں، تو میں شیئر کر سکتا ہوں۔ ابھی قدوری شریف کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سراج الامہ ہیں اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے بقول وہ امام الائمہ فی الحدیث بھی ہیں۔ ان کے بارے میں خطیب خوارزمی، جو تقریباً 800 سال جس کو ہو چکے گزر چکا ہے، خطیب خوارزمی نے تبصرہ کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ایفٹ پر کہ فقہ کے اندر ان کی دسترس کیا تھی، ان کا کام کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے تقریباً قرآن اور سنت سے 5 لاکھ مسائل اخذ کیے ہیں۔ کتنے؟ پھر بولیے، 5 لاکھ۔ اور ان 5 لاکھ مسائل میں سے مذہب کے لیے 38,000 مسائل ہیں۔ کتنے؟ میں وہ ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں جو قدوری شریف کے مقدمے میں درج ہے۔ کتنے ہزار؟ 38,000 کا تعلق مذہب سے ہے اور 4,62,000 کا تعلق معاملات زندگی سے ہے۔ یعنی آپ نے عبادت، مذہب کا پورشن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکی، یہ سب کچھ جو کرنا ہے، اس پہ 38,000 مسائل ہیں۔ میں باپ کیسا ہوں، میں دکاندار کیسا ہوں، میرا بزنس کیسا ہے، میں ہمسایہ کیسا ہوں، میں حکمران کیسا ہوں، میں استاذ کیسا ہوں، میں جج کیسا ہوں، میں وکیل کیسا ہوں، میں بیوی کیسی ہوں، میں بہن کیسی ہوں، میں بیٹی کیسی ہوں، میں ماں کیسی ہوں۔ یہ ساری زندگی کے مسائل 4,62,000، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر 38,000۔ اس کا تناسب نکالیں تو 8 اور 92% کا نکلتا ہے۔ اور سیدی شیخ الاسلام اس کو موٹا موٹا کہتے ہیں کہ 10% حصہ مذہب کا ہے اور 90% حصہ معاملات کا ہے۔ آج کی دنیا کے مسائل کیوں زیادہ ہو گئے کہ ہم نے 10% کو پڑھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی، اور 90% سے ہم بالکل لا تعلق رہے۔ منبر، محراب، گدی یہ ڈیلیور نہ کر سکی جو پورا دین تھا۔ یہ وجہ ہے، میں اپنی بات کی طرف بڑھ رہا ہوں، یہ وجہ ہے کہ مسجد سے نکلنے والا جس نماز کو قرآن اور تاجدار انبیاء کے قول نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز، بولیے یہ ٹھیک ہے بات؟
نماز کیا کرتی ہے؟ برائی سے، زور سے بولیے، برائی سے۔ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں نمازی جو واقعی برائی سے رکتے ہیں؟ کیا ان کا تناسب ہے سوسائٹی میں؟ میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ مسجد سے باہر نکلے گا بندہ اور اس کی نگاہ کسی خاتون پہ پڑ گئی، اس سے بھی آگے چلے جائیں، وہ سیدھا اپنی دکان پہ گیا، 2 نمبر کی بجائے 1 نمبر دوائی بیچ لے گا؟ سچ بول دے گا کہ میں نے 150 روپے میٹر ہی کپڑا دینا ہے؟ یہ اسٹیشنری سٹور ہے اور یہ ڈائری جو ہے یہ 300 روپے کی ہی میں نے دینی ہے؟ کتنی قسمیں، کتنا جھوٹ! اور کہے گا کیا نمازی؟ اس کے بغیر بزنس چلتا نام ہوگا مدینہ میڈیکل سٹور۔ آپ کے لوگ سمجھتے ہیں اس بندے نے بڑی محبت ہے اس کو مدینے والے سے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو مدینے والے سے محبت نہیں ہے، اس نے ایک ٹرک کھیلا ہے کہ لوگ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں اور مدینے والے کے نام کا میڈیکل سٹور بنا لیتے ہیں ان کے نام پر، تو لوگ مجھ پہ اعتماد کریں گے مدینہ لکھنے کی وجہ سے۔ اور دوائی کتنے نمبر ملے گی؟ بولیے، بلکہ سب کہتے ہیں 10 نمبر۔ ملک شاپ ہوگی، غوثیہ ملک شاپ، چشتیہ ملک شاپ، نقشبندی ملک شاپ، ٹھیک ہے، توحید ملک شاپ، کسی صحابی کے نام پہ لکھا ہوا ہوگا نام، ملک شاپ۔ دودھ مل جائے گا بغیر پانی کے؟ بولیں میں ہم عموم کی بات کر رہے ہیں، جو خاص لوگ کوئی 1% یا 2% ہیں وہ تو مبرہ ہیں نا۔ 5% کر لیں، 10% کر لیں سوسائٹی میں، شاید 10% کی آپ مجھے اجازت ہی نہ دیں۔ تو نماز تو کہہ رہی تھی کہ میں روکتی ہوں برائیوں سے، تو ہوا کیا ہے؟ بس اسی طرف میرے اب بات توجہ ہے میری طرف بیٹے سب کی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ نماز جس کا دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ سچا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز واقعی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کب؟ جب جس جسم کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جسم کے اندر رزق حلال کا ہو۔ رزق، جس کے جسم میں رزق حلال کا ہوگا۔ پیٹرول والی گاڑی میں فیول ڈیزل بھی ہے، ڈیزل ڈالیں گے انجن سیز ہو جائے گا، ڈیزل والی پہ پیٹرول ڈال دیں وہ سیز ہو جائے گا، دونوں فیول ہی ہیں۔ رزق رزق ہوتا ہے، گندم گندم ہوتی ہے، چنا چنا ہوتا ہے۔ بس طریقہ یہ ہے کہ جس نے تاجدار انبیاء کے طریقے پہ رزق کمایا حلال ہوا، جس نے ابو لہب کے طریقے پہ کمایا وہ حرام ہوا۔ فرق کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے چور محنت نہیں کرتا؟ اپنی جان پہ کھیلتا ہے ڈاکو، اسے پتا ہوتا ہے کہ گولی یا مجھے لگ جائے گی یا میں اگلے کا مال لے آؤں گا۔ جان پہ کھیل کے تو کما رہا ہے، لاجک تو اس کے پاس بھی ہے کہ اتنی محنت سے کما کے لایا ہوں۔ تو نے کی محنت ہے، لیکن تو نے ابو لہب کے طریقے پہ محنت کی۔ آ تجھے بتائیں حسنین کریمین کے نانا کی محنت کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے فار دا ہول لائف، فار دا ہول سوسائٹی۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں جائے تو بڑا مومن دکھائی دے۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا لو، انہوں نے لکھ کے رکھا ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں فلاں مسلک کا داخلہ، کیوں نہیں پروفیسر؟ وہاں پہ آنے والے سے کہا جائے گا کندھے سے کندھا ملاؤ، اور ان سے اگر کوئی پوچھ لے یہ کیا لکھ کے لگایا ہوا ہے، کہتا میں ان کو مسلمان نہیں مانتا۔
کیا ہوا؟ کو میری طرح سے سامنے رکھ کے پھال شال ختم نہیں دلاتے؟ جو اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ فرض ہے، کہتا نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ فرض ہے کہ نہیں، بس مجھے تو میرے بڑوں نے بتایا ہے جو ختم نہیں دلاتا وہ فارغ ہے۔ دوسرے سے پوچھا تم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کہتا یہ رفع یدین کرتا ہے اس لیے یہ فارغ ہے۔ یہ کیوں جاتا ہے؟ کہتا یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے۔ بھی تو نے کبھی دیکھا؟ کہتا سنا ہے میں نے۔ کوئی ہم سے پوچھ کے دیکھ تو لے پہلے کہ ہم قبر کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم تو قبر کو سجدہ حرام سمجھتے ہیں۔ ہم تو وہاں پہ سجدے کی شکل نہیں بننے دیتے، ہم تو کہتے شیبہ بھی نہ گزرے وہاں پر۔ رہی بات ان سے توسل کی، ہاں اس پہ آ کے کوئی ہم سے بات کر لے پھر بتائیں گے قرآن اور حدیث توسل پہ کہتا کیا ہے۔ میں نے فلاں سے سن رکھا ہے، میں نے فلاں سے سن رکھا ہے۔ اب یہ پوری سوسائٹی جس کو آج آپ اور میں پریشان ہیں کہ کیا یہ سدھر سکتی ہے کہ نہیں سدھر سکتی، عام بندے کا کیا جواب ہے؟ کہتے اب کوئی چانس ہے؟ یہ جو اب کوئی چانس نہیں ہے نا، اس کو مایوسی کہتے ہیں، اور اسلام نے مایوسی کو کفر سے تشبیہ دے رکھی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب برات کی رات کے لیے تقریر کرنے کے لیے اتری ہے موضوع؟ اس کے تو نہ آگے شب برات ہے نہ اس کے پیچھے شب برات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ شب قدر کی رات کو تقریر کرنے کے لیے اتری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آؤ آج کی رات اللہ سے نا امید نہ ہو توبہ کر لو؟ نہیں، یہ فار دا ہول لائف ہے کہ آپ بیمار ہیں تب بھی اس کی رحمت سے نا امید رہو، آپ بے اولاد ہیں تب بھی نا امید نہ ہو، آپ کی روزی نہیں لگ رہی تب بھی نا امید نہ ہو، آپ کے بیٹا نہیں ہو رہا تب بھی نا امید رہو۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہیں نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ رب کائنات نے امیدوں کا مرکز آمنہ کا لال جو بھیج رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو، جو بو لہبی معاشرہ تھا اس کو مستفوی معاشرہ کیسے بنایا۔ یہ آج کا موضوع ہے، بو لہبی معاشرے کو مستفوی معاشرہ کیسے بنایا۔ اب بو لہبی معاشرے کو پہلے ایک نظر دیکھ لیں اس معاشرے میں کیا تھا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب مستفوی بنا پھر فرق کیا پڑا تھا۔ بو لہبی معاشرہ یہ تھا، تاجدار انبیاء نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر 40 برس کی حیات مبارکہ قبل از اعلان نبوت گزار دیا، اس معاشرے کے بڑے بڑے خد و خال میں یہ ہے کہ بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو سگے باپ کو بھی بیٹی دکھائی۔ بولیے کیا سوسائٹی میں آج اتنا اندھیرا ہو گیا ہے؟ نہیں نہ ہوا۔ جب اتنا اندھیرا تھا تب تاجدار انبیاء تبدیلی لے آئے۔ جب سگے باپ کو بیٹی دکھائی، اور آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام، یہ میں ایسی نہیں بات کرنے لگا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کس نے تاریخ لکھ دی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، میرے آقا کا ایک غلام صحابی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور آنکھیں برسنا شروع ہو گئیں۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا میرے غلام، میرے ہوتے ہوئے تو اتنی زار و کتار سے رو کیوں رہا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور آپ سے پہلے کی زندگی کے دن یاد آ گئے، جب تک آپ کے ساتھ نہ جڑے تھے تب کے وقت یاد آ گیا ہے مجھے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے بھی بتا وہ کون سی یاد ہے جس نے تجھے ستا دیا؟ کہنے لگا آقا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی تھوڑی سی بڑی ہونے لگی، جیسے ہی اسے ہوش آنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا لوگ مجھ سے رشتہ مانگنے آئیں گے، کوئی میری عزت، میں بڑا باوقار آدمی ہوں تو لوگ مجھ سے میری عزت مانگنے آ جائیں گے تو میں تو بڑا انسلٹ ہو جاؤں گا سوسائٹی میں۔ حضور اس خوف نے مجھے ایک کام پہ آمادہ کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ میں آج ہی اس بیٹی کو ختم کر دوں۔
صحابی رسول بیان کر رہے ہیں اور تاجدار انبیاء سماعت فرما رہے ہیں۔ اب اس کا بیان شروع ہوا، اس کے کیا منصوبے تھے جو تاجدار انبیاء کے زاروں کو تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کرتا رہا۔ بیان کرتے اس نے کہا، حضور عرض کی، میرے آقا و مولا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا اسے تیار کر دو، اس کے نہلا کے نئے کپڑے پہنا کے اس کی زلفیں سنوار کے بیٹی کی، جس کی بیٹی ہو نا کوئی 7-8 سال کی 10 سال کی، وہ اپنے گھر لوٹے اسے سمجھ آ جائے گی آج کا واقعہ ہے کیا۔ جتنا لاڈ بچیاں والد سے کرتی ہیں، سارے دن کی تھکاوٹ نہ اترتی ہو، تو بیٹی آ کے صرف چمٹ جائے نا والد سے، بس ساری تھکاوٹ کفور ہو جاتی ہے۔ عرض کیا کہ میں نے اس بیٹی کو تیار ہوئی، بیٹی اپنے طور پہ خوش ہے، میرا والد کہیں مجھے لے کے جا رہا ہے آج سیر سپاٹے کے لیے، اس کے ذہن میں وہ ہے، اور میرے ذہن میں کیا کہ میں نے اسے کہیں دفن کر دینا ہے، مار دینا ہے۔ بیٹی نے تو یہی خیال کرنا تھا اپنے والد کے بارے میں، بیٹیاں آج بھی یہی خیال کرتی ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس انسانی جسم کے اندر کیسا درندہ چھپا ہوا ہے۔ یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، کہتے میں نے اپنی بیٹی کو حضور ساتھ لیا اور چلتا رہا، بیٹی مختلف باتیں کرتی رہی۔ کیا کرتی ہوگی باتیں؟ کیا لاڈ کرتی ہوگی والد سے؟ وہ لاڈ کرتے کرتے کہتے ہم جنگل کی طرف چلے گئے، جب جنگل میں کافی آگے گئے تو میں نے کہا بیٹی یہ ایک کنواں آ گیا ہے، اس میں دیکھ پانی ہے، پیاس لگی ہے، تجھے بھی پانی پلاؤں خود بھی پیوں۔ میرے آقا و مولا جیسے ہی بیٹی والد پہ اعتماد کر دو کہ میرا والد ہے، حضور اس نے جھک کے دیکھا، میں نے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ اس کنویں میں گر گئی اور مجھے پکارتی رہی۔ صحابی رسول رو کے کہہ رہے تھے آقا جب بھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں آج بھی اس بیٹی کی آوازیں مجھے آتی ہیں۔ اب کیا آتی ہوں گی؟ میرے والد میں نے تجھ سے کیا مانگا تھا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں کو تیری عزت پہ حرف تھی جو تو نے مجھے زندہ کنویں میں پھینک دیا؟ یہ ابو لہبی سوسائٹی کا واقعہ ہے جو پیش ہو رہا ہے۔ یہ سوسائٹی تھی وہ جس میں بیٹی زندہ درگور ہوتی، اور اگر وہ بڑی ہو جاتی تو پھر بازار میں بکتی جیسے بھیڑ اور بکری بکتی ہے۔ اور اس سے آگے اگر وہ اس کی شادی ہو گئی اور بیٹا جوان ہے اور بیٹے کے باپ فوت ہو گیا، تاریخ کہتی ہے سکا بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا۔ یہ سوسائٹی ہے وہ۔ کون سی سوسائٹی ہے وہ؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے میں جھگڑا۔ کون سی سوسائٹی ہے؟ یہاں پہ شراب کلچر کا حصہ ہے۔ کون سی سوسائٹی ہے؟ یہاں پہ حلال نام کی چیز کوئی نہیں۔ کون سی سوسائٹی ہے؟ یہاں جھوٹ ہے، دغا ہے، فراڈ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ کون سی سوسائٹی ہے؟ جس سوسائٹی کے اندر قتل و غارت گری اس قدر ہے کہ 40 سال تک جنگ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ کون سی سوسائٹی ہے جس سوسائٹی کے اندر امیر اور غریب کا فرق ہے؟ کون سی سوسائٹی ہے یا عربی اور عجمی کا فرق ہے؟ کون سی سوسائٹی ہے یا آقا اور خادم کے درمیان فرق ہے؟ کون سی سوسائٹی ہے جس سوسائٹی کے اندر امیر اور غریب کا فرق یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ نسل در نسل غلامی کی زندگی بسر کرے؟ اس سوسائٹی کو بدلنا تھا۔ اتنا اندھیرا، اہل علم کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جتنا اندھیرا مکے کی سوسائٹی میں تھا اتنا اندھیرا اس سے پہلے کبھی روئے زمین پہ نہیں ہوا، اور اتنا اندھیرا اب کائنات تک بھی دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ اندھیرے کی انتہا تھی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ پہلے اتنی کیوں نہیں تھی اور اب اتنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہ پہلے تاجدار انبیاء جیسا چمکتا ہوا ہدایت کا سورج آ سکتا تھا، اور نہ اب قیامت تک تاجدار انبیاء جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ نبوت ختم ہو گئی، کیونکہ اتنا اندھیرا ختم کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ چاہیے تھی۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوسائٹی میں آئے، اپنا بچپن گزارا، اپنا لڑکپن گزارا، اور بچپن دیکھ لیجئے گا کہ آقا کریم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو میرے آقا کے والد گرامی کا وصال ہو چکا ہے، 6 سال کی عمر ہوئی ماں کا وصال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی دادا جان کا وصال ہو گیا۔ بچے کے لیے سورس آف گائیڈنس بڑے یہی ہوتے ہیں، وہ تینوں بند ہو گئے، اور یہ تینوں بند کرنا بھی حکمت الہی تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اب یہ جو بچہ بڑھ رہا ہے تمہاری اتنی گندی سوسائٹی کے اندر رہ کے، اور تمہاری گندی سوسائٹی کا کوئی داغ اس کے کردار پہ اگر نہیں لگ رہا، کوئی تو اس کا رکھوالا ہے، کہیں سے تو ہدایت آ رہی ہے ڈائریکٹ، اور اس وقت تک وحی کا آنا جانا۔ یہ میں اس لیے سیاست عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، کئی لوگ عقل کے مارے نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وحی آئی تو تاجدار انبیاء کو معلوم ہوا۔ یہ جو 40 برس بیت رہے ہیں، کون بتا رہا تھا کہ شراب نہیں پینی، خاتون کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھنا؟ جن بازاروں کے اندر حسن بکتا ہو تو تاجدار انبیاء تو اس دادے کے پوتے ہیں جس کے دادے نے تاجدار انبیاء کے والد کے فدیہ میں 900 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ قریش کا خاندان اس قدر اللہ نے وجاہت دی ہوئی ہے، متولی ہے خاندان بیت اللہ کا، ایسا تو نہیں کچھ سوسائٹی کے اندر عزت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، دادا کے ہوتے ہوئے، بعد میں تاریخ میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ آمنہ کے لال نے بھری جوانی میں بھی کبھی کسی خاتون کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا ہو، اور کسی خاتون کا دعویٰ ہو کہ مجھے آتے جاتے اشارتاً کنایتاً کو پیغام دیا ہے۔ سورج کا واپس لوٹانا اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا میری سمجھ کے مطابق بہت چھوٹے معجزے ہیں اس کے مقابل کہ اتنی اندھیر نگری کے اندر 40 سالہ زندگی گزار دینا اور کردار پہ دھبا کوئی نہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی عمر مبارک جب 25 برس ہوئی، کتنی جی بولیے، تو آپ کی شادی ہوئی۔ شادی کس سے ہوئی ہے؟ بولیے زور سے۔ وہ اپنی ماں کا نام بڑے ادب سے اور زور سے لیتے ہیں، اور یہ ان کا نام لینے سے سند ہوگی کہ ہم مومن ہیں۔ جو میرے آقا کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی، بولیے مومنوں کی۔ آپ کو پتہ نہیں کوئی موقع ملے گا مجھے نماز پڑھتے دیکھنے کا کہ نہیں؟ آپ کیسے گواہی دیں گے کہ رفیق نجم بھی مومن ہے؟ بس جو کہے اما ختیجۃ الکبریٰ میری ماں ہے، گواہی دے دو مومن ہے نا۔ رہی بات اس کے اعمال کی، وہ اس کے ساتھ، ان کے ساتھ ہوئی۔ کتنی عمر تھی ہماری ماں کی اس وقت؟ آقا کریم کی کتنی عمر تھی؟ اور ان کا سٹیٹس کیا تھا اس وقت میں؟ طلاق یافتہ۔ بولیے۔ اب جس سوسائٹی میں آپ کو سوسائٹی سمجھا رہا ہوں، لہٰذا میں اتنا اینگل لے رہا ہوں اس طرف۔ جس سوسائٹی میں خواتین بکتی ہوئی بازاروں میں، اس سوسائٹی میں طلاق یافتہ سے کون شادی کرے گا؟ 40 سالہ عمر کی بیوہ سے کون شادی کرے گا؟ بولیے، بولیں، پوچھتا کون ہوگا؟ اور جوانی وہ بھی تاجدار انبیاء پر، جب حسن بھی ناز کرتا ہوگا۔ اس دفعہ عالمی میلاد کانفرنس میں سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک حوالہ دیا ہے، جو اس دفعہ 39ویں عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان میں ہوئی۔ کوئی گیا تھا اس میں آپ میں سے؟ ماشاءاللہ، آپ کو یاد آ جائے گا، ہماری بیٹیوں بہنوں کو بھی آ جائے گا یاد۔ اس میں شیخ الاسلام نے فرمایا، جب نور مصطفیٰ تاجدار انبیاء کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا،
اور حضرت عبداللہ مکہ کے بازاروں میں چلتے پھرتے نا تو پھر لوگ دیکھتے ہی تھے، اور نور مصطفیٰ چمک رہا تھا میرے آقا کے والد کی پیشانی میں۔ شیخ الاسلام نے حوالہ دیا، مکہ کے 30 گھرانے چاہتے تھے، ان کی پیشکش تھی 30 گھرانوں کی کہ کسی طریقے سے حضرت عبداللہ کے نکاح میں ہمارے خاندان کی بیٹی آ جائے۔ کیوں؟ حسن اتنا چمک رہا تھا، اور وہ حسن نور مصطفیٰ کا تھا۔ اب نور مصطفیٰ اپنے والد کی پیشانی میں چمکے تو 30 خاندان رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نور پہ جوانی 25 سال کی عمر میں پہنچی ہوگی تو کیا ہوتا ہوگا؟ اس کا مطلب رشتے کی ضرورت کمی نہیں تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چونکہ سوسائٹی کو بدلنا تھا، اور اس کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ جو اپنی ذات سے نہیں کر سکتا وہ سوسائٹی کو بدلنے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تاجدار انبیاء نے 25 سال کی بھرپور جوانی میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کر کے اس سوسائٹی کو ایڈریس کر دیا تھا، غیر اعلانیہ بتا دیا تھا کہ مکہ والوں ہوشیار ہو جاؤ، اب میں تمہارے رسم و رواج چلنے نہیں دوں گا۔ اور جتنے بھی لوگ سمجھنے والے تھے وہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ روٹین کی زندگی بسر نہیں ہو رہی، یہ آقا کریم کی سنت ہوئی۔ بولیے، پھر بولیے، اس سنت کی پروموشن بھی کہیں آپ نے دیکھی ہے کبھی زندگی میں؟ جتنا بھی سنتوں کا فیضان کر لیں، چونکہ ہماری تو کفیت اب یہ ہے کہ ہم اس سنت کا فیضان کرتے ہیں، اس سنت کو بیان کرتے ہیں، اس سنت کی تبلیغ کرتے ہیں جو ہمیں موافق ہو، جو ہمارے فائدے کی ہو، وہ جسم کے فائدے کی ہو یا دکان کے فائدے کی ہو۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آیت کریمہ پڑھے اور پڑھ کے دکان پہ بیٹھ جائے تو گاہک بڑے آتے ہیں، تو پھر ساری زندگی وہ آیت کریمہ ہماری زندگی کا حصہ ہو جائے گی۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ہم نے قرآن پہ عمل کیا ہے۔ قرآن نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یتیم تیری دکان کے تھڑے پہ چڑھ نہیں سکتا، آیت پڑھ کے تو دکان کھولتا ہے، کیونکہ تو نے وہی کرنا ہے جس سے تجھے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جس سے تجھے کو پے کرنا پڑے گا وہ تو تجھے وہ حصہ پسند ہے۔ سوسائٹی کا میجر حصہ ایسے ہی کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر کے اندر اماں خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر کے سوسائٹی کو بتا دیا کہ ہوشیار باش۔ آقا کریم علیہ السلام کی اسی زندگی جو ابھی اعلان نبوت سے قبل کی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ اور بھی ہے، تاکہ آپ کو میں چاہ رہا ہوں کمپریہنسولی کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ بیت اللہ زیر تعمیر تھا، تعمیر نو ہو رہی تھی، ہر خاندان حصہ لے رہا تھا تعمیر میں، اور جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر خاندان کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آ جائے۔ یا پڑھتے جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ جب تلواریں نکلنے کے لیے تیار ہو گئی کہ لڑ پڑتے حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے پر، وہیں پہ بیٹھے کسی شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ لڑائی کیے بغیر ہم ایک فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے، اب جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو اس کو حق دے دیا جائے کہ وہ حجر اسود نصب کر دے۔ بس ابھی وہ کر کے سارے مان کے بیٹھے ہی تھے، بس چپ ہوئے، ادھر سے آمنہ کے لال آ گئے۔ جیسے ہی میرے آقا تشریف لائے تو ان کے ذہنوں میں کیا گیا ہوگا، کیونکہ وہ میرے آقا کی ساری زندگی کو جانتے تھے، کہتے ہوگے ہاں حق انہی کا بنتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کسی نے نہیں کہا، کوئی بات نہیں کہی انہوں نے۔ اگر کوئی نقص ہوتا تو کوئی بات کرتا، کسی نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہاں بالکل حق ہے ان کا۔ آقا کریم علیہ السلام قریب پہنچے تو انہوں نے سب کچھ عرض کر دیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پورے اتحاد اور اتفاق کی ہوئی بات کو ان کے مطابق عملی جامہ نہیں پہنایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتاری، بچھائی، حجر اسود رکھا، وہ جو لڑنے والے تھے، تلواریں نکالنے والے تھے،
کہا ہر خاندان کا نمائندہ آ جائے، اور ہر خاندان کا نمائندہ آ کے میری چادر پکڑ لے، تم لڑنے والے ہو، توڑنے والے ہو، اور میری چادر تم سب کو جوڑنے والی ہے۔ بندے کو حق بھی مل جائے اور وہ حق اس طرح سے استعمال کرے کہ اتحاد کی دولت پارا پارا نہ ہونے پائے، یہ سیرت مصطفیٰ کا درخشندہ باب ہے۔ جب سب نے اٹھائی اور اپنے منصب تک، جگہ تک پہنچا حجر اسود، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دیا۔ یعنی وہ تلواریں جو خون آلود ہونے والی تھیں، انہیں واپس میانوں میں ڈالنے والے پیغمبر امن ہیں۔